آج ہم بات کریں گے خلاباز کے بارے میں کہ خلاباز کیسے بنتے ہیں، خلاباز خلا میں کیا کرتے ہیں اور خلاباز خلا میں کیسے کھاتے پیتے ہیں، ٹوائلٹ کیسے یوز کرتے ہیں، وہ وہاں کیسے سوتے ہیں، وہاں کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ اگر آپ خلاباز بننا چاہیں تو آپ کیسے بنیں گے؟ خلاباز یا خلانورد انگلش میں بولیں تو ایسٹروناٹ کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، آپ نے اکثر موویز میں اور ٹی وی میں انٹرنیٹ پر ناسا کے خلاباز دیکھے ہوں گے جو خلا میں مختلف مشن سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے یہ اتنا مشکل کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر میں خلاباز بننا چاہوں تو میں کیسے بن سکتا ہوں؟ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو خلاباز کے بارے میں ساری معلومات فراہم کریں گے، اس لیے اس معلوماتی ویڈیو کو اسکپ مت کریں اور مکمل دیکھیں۔ آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ انسان کی خلا میں جا کر چاند ستاروں کو چھونے کی خواہش بہت پرانی ہے۔ انسان نے قدیم زمانہ سے ہی اڑنے کی کوشش کی اور متعدد ایجادات کی۔ انسان خلا میں دوسری عالمی جنگ کے بعد میں گیا، لیکن اس سے پہلے بھی زمانہ قدیم 428 سے 347 قبل مسیح آرکیتاس، جو کہ ایک مصری فلسفی اور ماہر فلکیات تھا، اس نے راکٹ تیار کر لیا تھا، لیکن پراسرار وجوہات کی بنا پر اس پر مزید کام نہیں ہو سکا۔ بالآخر 20ویں صدی میں پھر سے اس پر کام شروع ہوا اور انسان خلا میں جا پہنچا اور نظام شمسی کے اجسام کو مسخر کرنے کی تگ و دو میں لگ گیا اور چاند پر جا پہنچا۔ خلاباز وہ ہوتا ہے جسے خلائی جہاز کی کمان کرنے، اس کو اڑانے یا عملے کے رکن کی حیثیت سے خدمت کرنے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ ناسا انہیں ایسٹروناٹ کہتا ہے، رشین کاسموناٹ اور چائنیز ٹائکوناٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، لیکن مشہور ایسٹروناٹ ہی ہے۔ ناظرین، خلا میں جانے کا خواب تو میرا بھی ہے اور ان سب لوگوں کا بھی جو خلا کے بارے میں تجسس رکھتے ہیں اور زمین سے باہر نکل کر اس خوبصورت کائنات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی سائی فائی مووی کے ہیرو کی طرح گلیکسیز کے درمیان سفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں موجودہ زمینی حقائق کو سامنے رکھا جائے تو آپ کو کسی خلائی ادارے کے ساتھ منسلک ہونا پڑتا ہے۔ وہاں آپ کی ٹریننگ ہوگی اور جب وہ خلائی ادارہ مناسب سمجھے گا آپ کو خلا میں بھیج دے گا۔ اگر اس دوران کوئی ایڈونچر آپ کا منتظر ہے تو آپ کا یہ سفر یادگار بھی بن سکتا ہے۔ ویسے زمین سے اڑ کر خلا میں جانا ہی ایک نہ بلایا جا سکنے والا ایڈونچر ہے، لیکن اسپیس ٹریول جہاں رومانٹک لگتا ہے، اس میں خطرات بھی اسی تناسب سے ہیں۔ کسی حادثہ کی صورت میں کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، آپ وہاں اکیلے ہوں گے۔ آپ کی صحت کو خطرہ الگ سے ہے، کیونکہ خلا میں بے وزنی کی کیفیت میں آپ کا جسم مختلف بیماریوں کے لیے آسان ہدف بن جاتا ہے۔ آپ کی ہڈیاں اور مسلز جواب دے سکتے ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی جا سکتی ہے۔ آپ خلا میں موجود مختلف ریڈیشنز کا شکار بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کے جسم کے آرگنز اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، یعنی خلا کا سفر خطرات سے پر ہے۔ جی ہاں، اور مختلف حادثات میں اب تک درجنوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک ڈاگ لائکا بھی شامل ہے جو خلا میں ایک مشن کے دوران جاں بحق ہو گئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں خلاباز خلا میں کیا کچھ کرتے ہیں اور خلا میں ان کے معمولات کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین، زمین کے مدار میں 1998 سے 2011 کے درمیان ایک خلائی اسٹیشن کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس خلائی اسٹیشن کی تیاری میں امریکہ، روس، یورپ، جاپان اور کینیڈا کے خلائی تحقیق کے اداروں نے باہمی اشتراک سے حصہ لیا۔ یہ خلائی اسٹیشن زمین سے لگ بھگ 220 میل کی بلندی پر واقع ہے۔ خلاباز اپنی خلائی تحقیق کے دوران مختلف انداز کے کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن زمین کے مدار میں مسلسل گھومنے والی مستقل خلائی تحقیق کی تجربہ گاہ ہے، جہاں ہونے والے تمام تجربات مائکرو گریوٹی یعنی کشش ثقل کے فقدان کے ماحول میں کیے جاتے ہیں۔ خلانورد جہاں وہ تمام تجربات کرتے ہیں جو ان سے مطلوب ہوتے ہیں، یا پھر زمین پر موجود کنٹرول سینٹر میں کیے جانے والے تجربات کی نگرانی کرتے ہیں، وہ یہاں ایسے طبی تجربات بھی کرتے ہیں جو انہیں طویل عرصے کے لیے مائکرو گریوٹی کے ماحول میں تندرستی کے ساتھ رہنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ ایسٹروناٹ رشین زبان کا استعمال بھی سیکھتے ہیں تاکہ اس طرح کی معلومات اور ہدایت کا تبادلہ اور استعمال کیا جا سکے۔ خلا میں بہت آسان اور بہت معمولی چیزیں بھی دشوار ہو جاتی ہیں، جس کی ایک واضح مثال ٹوائلٹ کا استعمال ہے، کیونکہ خلا میں کشش ثقل نہیں ہوتی، ہر چیز بے وزنی کا شکار ہو کر تیرنے لگتی ہے۔ جب انسان خود بھی معلق ہو تو اس کے لیے تیرتی چیزوں کو قابو میں رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے میں ٹوائلٹ کرنا ایک تکلیف دہ عمل لگتا ہے۔ خلاباز کا اسپیس سوٹ تو کافی مہنگا ہوتا ہے، $20 ملین سے بھی مہنگا۔ خلاباز اب اسے گندا کرنے سے تو رہے۔ لانچنگ اور لینڈنگ کے اوقات میں خلاباز سپر ابزاربر ڈائپر استعمال کرتے ہیں۔
اور اسپیس واک کے دوران بھی ڈائپر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں اس مقصد کے لیے ایڈوانس ٹوائلٹ موجود ہیں جن کا استعمال خلاباز کو سکھایا جاتا ہے تاکہ فضلہ باہر آ کر تیرنا شروع نہ ہو جائے، اور ان میں اور بہتری لائی جا رہی ہے۔ خلائی مشن میں نیند کے لیے اپنی باری پر سب سوتے ہیں اور اسپیس اسٹیشن میں خلانورد مخصوص وقت پر سوتے ہیں اور پھر مخصوص وقت پر اٹھ کر اپنا کام دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم چونکہ وہاں کشش ثقل موجود نہیں ہوتی، اس لیے خلانوردوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کیبن میں کسی بھی پوزیشن میں سو کر نیند پوری کر لیتے ہیں اور انہیں معمول کے مطابق لیٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن انہیں کسی رسی سے بندھے رہنا پڑتا ہے تاکہ وزن نہ ہونے کے باعث وہ مستقل حرکت نہ کرتے رہیں۔ وہاں وہ سلیپنگ بیگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ خلائی اسٹیشن میں روزانہ ورزش خلابازوں کے معمول کا حصہ ہوتی ہے تاکہ ان کی ہڈیوں یا پٹھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ خلاباز روزانہ 2 گھنٹے کے لگ بھگ ورزش کرتے ہیں، تاہم ورزش کے لیے جو ساز و سامان وہ استعمال کرتے ہیں وہ زمین پر استعمال کیے جانے والے ایکسرسائز مشینوں سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو جہاں زمین پر ورزش کے دوران 100 کلو گرام وزن اٹھانا پڑے تو یہ کم خاصا دشوار ہوتا ہے، لیکن خلا میں کشش ثقل نہ ہونے کی وجہ سے خلابازوں کو ایسا سامان استعمال کرنا پڑتا ہے جو اس ماحول میں ورزش کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ خلا میں خلاباز کا قد 3% بڑھ جاتا ہے، لیکن جب وہ واپس زمین پر آتا ہے تو قد واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ خلائی اسٹیشن میں خلابازوں کے معمولات لگ بھگ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمین پر۔ وہ دانت صاف کرتے ہیں، غسل خانے جاتے ہیں، نہاتے ہیں، تاہم یہ تمام کام کشش ثقل نہ ہونے کے باعث قدرے مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں۔ وہ بالوں کے لیے ایسا شیمپو استعمال کرتے ہیں جسے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ویسا ہی شیمپو ہوتا ہے جیسا ہاسپٹل میں ایسے مریض استعمال کرتے ہیں جو باقاعدہ نہیں نہا سکتے۔ فارغ اوقات میں خلانورد اپنی پسند کے مطابق وقت گزارتے ہیں۔ وہ ایک عام انسان کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں یا پھر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں۔ خلائی اسٹیشن میں بہت سی کھڑکیاں موجود ہیں اور ان سے وہ مختلف انداز کے منظر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ وہاں سے نیچے گھومتے ہوئے کرۂ ارض کے مختلف شیڈ دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا بھی نظارہ کرتے ہیں جو ہر 45 منٹ بعد ہوتا ہے۔ اگر انہیں کئی ماہ تک خلائی اسٹیشن میں رہنا ہے تو وہ کام سے فراغت کے دوران اپنی اعصابی دباؤ کم کرنے کے لیے مختلف مشاغل میں وقت گزارتے ہیں۔ وہ فلمیں دیکھ سکتے ہیں، موسیقی سن سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا پھر زمین پر اپنے اہل خانہ سے بات کر سکتے ہیں۔